بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ آج سنڈے اسپیشل رپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ مہینے 2 مہینے سے کیا ہو رہا ہے اور منظرنامہ کیا بن رہا ہے۔ ٹی ٹی پی اور BLA کے حوالے سے پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی، یہ طالبان سخت مخالف کیوں ہے، اس پہ بات کریں گے۔ امریکہ نے پینٹاگان کو وار ڈپارٹمنٹ ڈکلیئر کیا اور ساتھ ہی چائنا اور روس کے بجائے دہشت گردی کو اپنا مین ٹارگٹ یعنی پرائرٹی بنا لیا ہے، اور القاعدہ اور داعش کے بارے میں امریکہ کا بیان طالبان کے لیے کیا پیغام ہے، اس پہ بات کریں گے۔ افغانستان کے اندر قندھاری طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان جو اختلافات ہیں کل کے تو سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن ابھی تک پرسسٹ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قندھاری طالبان اب مسجدوں میں بھی اپنے قندھاری مولویوں کو لگا رہے ہیں۔ اس کا پیغام کیا دے رہا ہے؟ پاکستان میں جب سے نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، نئی اسٹیبلشمنٹ نے چارج سنبھالا ہے، تو پچھلے والے اسٹیبلشمنٹ جب عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے، ان کے مقابلے میں طالبان کے لیے ان کا رویہ سخت ہے۔ اسی طرح دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغان طالبان بھی بجائے اس کے کہ پازیٹیولی رسپونڈ کرے، ان کا رویہ بھی زدی بچے کی طرح روز بروز سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی آ کے اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے پالیسی آپشنز کیا ہے، اور افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان وہ جو ہنی مون پیریڈ ہے اس پہ اثرات کیا پڑ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت TTP اور BLA کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ بار بار افغانستان کو منتبہ بھی کیا ہے کہ افغانستان میں ان کے جو ٹھکانے ہیں، ٹریننگ سینٹرز ہیں اور کیمپس ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے، ورنہ پاکستان کراس بارڈر جو ہے اٹیک کر سکتا ہے، اور کئی دفعہ کوشش بھی کی۔ پاکستان کی جو اس وقت جو کنفیوژن کا شکار ہے پاکستان کی پالیسی میکر، پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ جو سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو اقتصادی اور تجارتی پالیسیوں سے علیحدہ کرے، لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستان پالیسی میکر کے اندر، پالیسی میکنگ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر اینٹی افغان ایلیمنٹس یا جو ہاکس ہے، اس کی وجہ سے ابھی تک اس میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا، یہ بنیادی سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا چیلنج میرے خیال میں نہ افغان طالبان ہے، نہ TTP اور نہ BLA ہے، بلکہ بڑا چیلنج جو پاکستان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈر کو نارملائز کرے، اور گزشتہ 20 سال سے پاکستان اس بارڈر کو نارملائز کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بارڈر کو نارملائز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نارملائز کرنے کا مطلب میرے خیال میں یہ ہے کہ بارڈر کو پری جہاد پیریڈ جو ہے اسی طرح اس کو ایک ٹریڈ روٹ، ایک اقتصادی گزرگاہ کے طور پر، اور آمد و رفت کے لیے جس طرح انٹرنیشنل بارڈرز ہوتے ہیں اسی طرح بنایا جا سکے، جو پاکستان ابھی تک ناکام ہے۔ گزشتہ 40-45 سال سے یہ بارڈر کا کنسیپٹ جو ہے یہ بالکل چینج ہو چکا ہے، اسپیشلی پاکستان افغانستان بارڈر جو ہے، اور اب یہ ایک ایب نارمل بارڈر ہے۔ گزشتہ 40-45 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ صرف شدت پسندوں، میلیٹنٹس، دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کی ہو رہی ہے، اور پاکستان ابھی تک اس کو نارملائز کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ابھی بھی یہ بارڈر نہ ٹریڈ کے لیے موزوں ہے، نہ اقتصادی امور کے حوالے سے، اور نہ ایز انٹرنیشنل بارڈر پہ جس طرح آمد و رفت ہوتی ہے افغانستان کی، جس طرح ایران کے ساتھ بارڈر ہے، جس طرح ازبکستان کے ساتھ ہے، جس طرح تاجکستان کے ساتھ ہے یا ترکمنستان کے ساتھ ہے، پاکستان اپنی بارڈر کو اس لیول تک لے آنے میں ابھی تک ناکام ہو چکا ہے۔ 4 دہائیوں سے یہ ایک ایب نارمل بارڈر ہے۔ اب دوسرا بڑا چیلنج بارڈر کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں بھی وہ ناکام ہوا ہے۔ پاکستان نے ابھی تک طالبان کے ساتھ سیاسی اور سماجی سطح پہ انگیجمنٹ نہیں بڑھائی، اور نہ وہ میکینزم طے کیا ہے۔ فوری طور پر جب افغان طالبان کی حکومت آئی 2021 میں، تو پاکستان نے فوری طور پر جو ہے سیکیورٹی کا مسئلہ اٹھایا، اور میرے نظر میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس وقت پاکستان کو چاہیے تو یہ تھا کہ افغانستان کے ساتھ یعنی طالبان کے ساتھ پازیٹیولی انگیج کرتے،
سیاسی طور پر ان کے ساتھ رابطے بڑھاتے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس جو ہے اس پہ فوکس کرتے، اور ساتھ ہی بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی ان کو ٹی ٹی پی یا بی ایل اے وغیرہ جیسی تنظیموں کے ساتھ لڑنے، ان کو نکالنے یا ان کو کنٹرول کرنے کی بات کرتا، میرے خیال میں بہتر یہی ہوتا کہ اپنی بارڈر پہ فوکس کرتا، فوری طور پر افغان طالبان کو انگیج کرتا، پولیٹیکلی انگیج کرتا، پیپل ٹو پیپل حوالے سے انگیج کرتا، اقتصادی حوالے سے بات چیت شروع کرتے، تجارتی حوالے سے بات چیت شروع کرتے، جو پاکستان نے نہ کیا۔ اور اسی طرح پوری جو 4 سال پاکستان کی جو فوکس رہی وہ سیکیورٹی پہ رہی، بجائے اس کے کہ پہلے افغان طالبان کو سیٹل ہونے دیتے، ان کو اندرونی ان کے جو چیلنجز تھے اور بیرونی چیلنجز تھے ان میں ان کا ساتھ دیتے، ان کو سیٹل ہونے دیتے، اور اس کے بعد جب بارڈر بھی کچھ نہ کچھ حد تک نارملائز ہوتا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس اسٹیبلش ہوتے، اقتصادی اور تجارتی میدان میں آگے بڑھتے، تب جا کے پھر آہستہ آہستہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ یا دیگر تنظیموں کی بات اٹھا لیتا، جو کہ پاکستان نے نہیں کی، اور ابھی تک نہ ہم بارڈر نارملائز کر سکے، نہ طالبان کے ساتھ پولیٹیکلی انگیج کر سکے، نہ ہم بارڈر کو ایز اے ٹریڈ اور جو اقتصادی اس کے طور پر استعمال کر سکے۔ اب ایک اور چیلنج جو ہے جو افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان کا تھا، اگر پاکستان پولیٹیکلی انگیج کرتا، پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹس بڑھا لیتا، تو میرے خیال میں افغان طالبان جو ابھی تک وہ ایک سیاسی تنظیم بننے کے بجائے ابھی تک وہ ایک جنگی شدت پسندوں کی تنظیم ہے، ابھی بھی ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک جنگجو تنظیم کی طور پر ہے، اور افغان طالبان ایک سائڈ پہ اگر خود ناکام ہوئے تو دوسری سائڈ پہ پاکستان نے بھی کوشش نہیں کی کہ ان کو جس طرح جنگی تنظیم کے طور پر پاکستان نے ان کی مدد کی، اسی طرح اس کو سیاسی تنظیم میں کنورٹ کرنے میں بھی پاکستان مدد کر دیتا، لیکن اس میں یہ ناکام ہوا، اور طالبان کی پالیسی ابھی تک گورننس کے بجائے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے پہ ہے، ابھی تک ان کو انٹرنل تھریٹس یا فیئر ہے، فیئر آف ان نون ہے، ابھی تک وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رول کر رہے ہیں کہ آج ہے یا کل ہے، ہمارے خلاف جو ہے سازشیں ہو رہی ہے یا مزید بڑھ جائے گی۔ طالبان ابھی بھی انٹرنل چیلنجز اور ایکسٹرنل چیلنجز سے مؤثر طریقے سے نبرد آزما نہیں ہو سکے، دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ میں وہ مکمل طور پر ناکام رہے، 4 سال میں ابھی تک ان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر روس کے علاوہ کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور روس کی تسلیم سے میرے خیال میں اتنا بڑا اثر بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یو این سیکورٹی کونسل یا دیگر، اس میں روس کا جو کلاؤٹ ہے وہ اتنا نہیں ہے، بہتر ہوتا کہ امریکہ، چین یا دیگر ممالک جو ہے اس سے اپنے آپ کو منوا لیتے۔ تو 4 سال میں ایک سائڈ پہ وہ انٹرنیشنل چیلنجز سے نبرد آزما رہے اور اس میں ان کو ناکامی ہوئی، دوسری طرف ان کے لیے جو بڑا خطرہ ہے وہ انٹرنل ہے، ابھی بھی افغان طالبان باہر سے تو وہ ایک گروپ نظر آ رہا ہے، لیکن انٹرنلی یہ کندہاری اور حقانی نیٹ ورک کے یہ جو فنامنا ہے اس سے ابھی تک نکل نہیں پائے ہیں، اور کندہاری طالبان جو مسلسل 4 سال سے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک ابھی بھی ان کے ذہنوں میں ایک تھریٹ ہے، ایک خطرہ ہے ان کے لیے۔ کابل کی مکمل سیکیورٹی جو ہے، جو پہلے حقانی نیٹ ورک، کیونکہ سراج الدین حقانی صاحب وزیر داخلہ ہے، ان کے ہاتھ میں تھی، فوری طور پر ان سے لی گئی ہے، پوری مکمل طور پر۔ کندہار تو پہلے، کندہار، ہیلمند اور یہ جو ساؤتھ افغانستان ہے، یہ تو پہلے کندہاری طالبان کے ہاتھ میں تھی، اب کابل بھی، یہاں تک کہ پنشیر جس کو فتح بھی کیا تھا حقانی نیٹ ورک کے کارکنوں نے یا اس کے حقانی نیٹ ورک نے، اس کو بھی ان سے لے لیا گیا، اور یہاں تک وہ جو فیئر ہے، وہ جو خطرہ ہے کندہاری طالبان کو کہ اب مسجدوں میں بھی اپنے کندہاری مولیوں کو وہ لگا رہے ہیں، تاکہ گراؤنڈ ٹو محلہ لیول اور ویلیج لیول تک ان کا اثر رہے اور ان کو مؤثر ان کو انفارمیشن بھی ملتی رہے۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بھی کندہاری اور حقانیوں کا جو اپروچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی تک جتنے ٹی ٹی پی کے خلاف جتنے خبریں آ رہی ہے، خواہ وہ کندہار سے آ رہی ہے یا وہ کابل کی جو ملٹری اکیڈمی ہے اس سے، یا جو دوسرے، وہ زیادہ تر کندہاری جو طالبان ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے۔ ابھی تک حقانی نیٹ ورک نے
ٹی ٹی پی کے بارے میں کوئی پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے۔ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ قندھاری طالبان ٹی ٹی پی کے کارروائیوں کے خلاف ہے، اور ایک پرسیپشن یہ بھی ہے ود ان دا طالبان کہ حقانی نیٹ ورک شاید ان کو اس لیے سپورٹ کر رہی ہے اور ان کو ختم کرنے میں اس لیے کوشش نہیں کر رہی ہے کہ اگر مستقبل میں قندھاری طالبان کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی کنفلکٹ آ جاتی ہے یا کوئی انٹرنل لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ٹی ٹی پی ڈیفینیٹلی قندھاری طالبان کے خلاف حقانی نیٹ ورک کے ساتھ کڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ زیادہ تر مشرقی افغانستان میں اس کا انفلوئنس رہا ہے۔ ان کے ٹریننگ کیمپس، ان کے گھر اور ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ مشرقی افغانستان میں ہیں، اور ان کا جو گھر ہے وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو مشرقی افغانستان کے اسی سائٹ پہ، یعنی وزیرستان، خیبر یا یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ ان کا انفلوئنس رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک حقانی نیٹ ورک کے کنٹرول میں ہے۔ اب ذرا ایک اور چیلنج دیکھتے ہیں افغان طالبان کے لیے، وہ امریکہ کا ہے۔ امریکہ نے ریسنٹلی جو ایک فیصلہ کیا ہے کہ پینٹاگان کو جو ہے، پینٹاگان کا نام تبدیل کر کے اس کو وار ڈپارٹمنٹ ڈکلیئر کیا ہے، اور ساتھ ہی اگر ہم ان کی پرائیورٹیز دیکھیں تو وار ڈپارٹمنٹ کی پرائیورٹی اب یہ نہیں ہے کہ چائنا سے تھریٹ ہے یا رشیا سے تھریٹ ہے، بلکہ ان کی فوکس جو ہے وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی پہ ہے، یعنی انٹرنل سیکیورٹی پہ ہے۔ اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے افغانستان کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں طالبان اور القاعدہ اور داعش نیٹ ورک جو ہے وہ موجود ہے۔ ابھی کسی بھی ٹائم میرے خیال میں کسی بھی سٹیج پہ امریکہ اگر یہ ڈکلیئر کر دے اور یہ ان کے لیے جو ہے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ساتھ ہی امریکہ نے بی ایل اے کو بھی ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہے۔ ابھی اگر ہم دیکھیں جو 9/11 کے بعد جو یون ریزولوشن آیا ہے اس میں جہاں پہ بھی دہشت گرد امریکہ جس کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کر دے تو پھر ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ جا کے خود ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اب اگر امریکہ کسی بھی سٹیج پہ یہ محسوس کرے، کیونکہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے رویے میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ 4 سال وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید طالبان کی پالیسی میں کچھ وہ فلیکسیبلٹی دکھائے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے جو نمائندے ہیں، اسپیشلی امیر خان متقی صاحب جو کہ ان کے عبوری وزیر خارجہ ہے، ان کی ملک سے باہر سفر پہ پابندی لگانا، ان کو اجازت نہ دینا، یہ ایک نیا فنامنا ہے۔ نہ اس کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی، نہ انڈیا جانے کی اجازت دی گئی، نہ ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں جانے کی اجازت دی گئی۔ تو اب کسی بھی سٹیج پہ امریکہ کہہ سکتا ہے کہ عراق سے حملہ ہے، یمن سے حملہ خطرہ ہے، افغانستان سے بھی حملہ ہے، خطرہ ہے، کیونکہ وہ بار بار وہ القاعدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ ختم نہیں ہوا ہے، القاعدہ کے ٹریننگ کیمپ سے، اور اس طرح ٹی ٹی پی، القاعدہ اور بی ایل اے، مجید بریگیڈ جو ہے یہ اکٹھے آپریٹ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو ان کا ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ بھی ہے۔ تو یہ، اور دوسری یہ ہے کہ اگر ہم کانسپریسی تھیوریز کو ذرا آگے بڑھائیں تو یہ پرسیپشن جو ہے کہ افغان طالبان کو امریکہ لے آیا ہے تاکہ اس خطے کو انسٹیبل رکھے، اور کسی بھی ٹائم اس کو فلیش پوائنٹ کے طور پر جو ہے استعمال کر کے اس خطے میں جب چاہے وہ آنے کے لیے جو ہے ان کے پاس ایک موزوں بہانہ یا ایکسکیوز شامل ہو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر دیکھیں ایک سائڈ پہ پاکستان ناراض، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو چین بھی ہے افغان طالبان سے ناراض ہے۔ یہ جو لاسٹ ٹرائی لیٹرل ہوا، اس سے پہلے جو چین اور افغانستان کے اور پاکستان کے درمیان جو ایک ایسی ماحول تھا تعلقات کے حوالے سے کہ لگ ایسا رہا تھا کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ شاید پاکستان بہت جلد افغان طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرے اور چین بھی کرے۔ لیکن اب چین افغانستان سے نکل رہا ہے، وہ پہلے سی پیک آفر کر رہا، اب خاموشی ہے۔ ایس سی او میں ان کو دعوت دی گئی لیکن کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے شامل ہونے کے لیے۔ تو مطلب ہے کہ چین بھی ناراض۔ ابھی اگر ہم دیکھیں سینٹرل ایشین ریاستیں جو ہے ازبکستان، تاجکستان، حالانکہ دونوں کا انٹرسٹ ڈائیورجن انٹرسٹ ہے افغانستان میں، لیکن دونوں اب طالبان سے ناراض ہے اور دونوں نے کوشش کی کہ طالبان کے ساتھ انگیج رہے۔ اسی طرح رشیا بھی تھریٹ فیل کر رہا ہے، کیونکہ ابھی سے ایک ہفتہ پہلے جو رشیا کے نیشنل سیکیورٹی کے جو سیکرٹری ہے اس کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا
کہ افغانستان جو ہے وہ داعش کا مرکز بنتا جا رہا ہے، القاعدہ بھی ہے، باقی دیگر 20 ٹیررسٹ نیٹ ورکس کا جو ہے یہ سینڈیکیٹس جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں پاکستان ناراض، چین ناراض، رشیا ناراض، سنٹرل ایشین ریاستیں ناراض، امریکہ ناراض، ایران نے پہلے سے الزام لگایا ہے کہ طالبان جو ہے شام سے سنٹرل ایشین ٹیررسٹ کو جو ہے افغانستان میں آباد کر رہا ہے۔ تو مطلب ہے کہ 4 سال میں افغان طالبان دنیا کے ساتھ تو کیا، ریجنل کنٹریز کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم کرنے میں ناکام رہے۔ حالانکہ ساروں نے کوشش کی، پاکستان نے کوشش کی، چین نے کوشش کی، سنٹرل ایشین ریاستوں نے کوشش کی، رشیا نے کوشش کی، ایران نے کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات میں کسی بھی وقت جو ہے افغان طالبان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ طالبان کو چاہیے تھے کیا؟ میرے خیال میں طالبان کو اپنی پالیسیز میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لانی چاہیے تھی، اسپیشلی خاص کر خواتین کے حوالے سے۔ لیکن بدقسمتی یہ دیکھیے کہ خواتین کے حوالے سے بجائے اس کے کہ دنیا کے کنسرن کو رسپونڈ کرے، اس کو ایڈریس کرے، آئے روز جو ہے نئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ پہلے اس کو صرف یونیورسٹیز میں، باقی کالجز میں، پھر اسکولوں میں، پھر جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن یعنی میڈیکل ایجوکیشن، انجینئر، اس پہ پابندی۔ اب جو نیا آرڈر آیا ہے وہ مدرسے پہ جانے بھی پابندی۔ تو اس قسم کے جو ہے یہ دنیا کو مزید جو ہے وہ غصہ دلانے کی یا اس کو جو ہے اشتعال دلانے کی کوشش ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ دنیا کو انگیج کرے۔ اسی طرح جو اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ ہے، ابھی افغان طالبان کو میرے خیال میں بہتر یہ ہوتا کہ کیبنٹ میں ایک خاتون کو شامل کرتے، اپنے خواتین میں سے کسی کو شامل کرتے، پردے میں بیٹھ جاتی تو دنیا دیکھتی کہ یار اس کی جو ہے ڈائیورس اس کا ہے، ایک مطلب یہ کہ کیبنٹ میں خواتین کی نمائندگی ہے۔ اسی طرح اپوزیشن کو جو ہے بھی شامل کر دیتے۔ اپوزیشن میں سے ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے لیڈرز کو شامل کرتے، کوئی بھی جو تھا جو کہ نان کنٹروورشل تھا، جو نہ جہادی ہوتا اور نہ اس نے لاسٹ گورنمنٹ میں حصہ ہوتا، ان کو کیبنٹ میں شامل کرتے، تو وہ بھی نہیں کیا ہے۔ اب سچویشن جو بن رہی ہے میرے خیال میں پاکستان کے لیے، یہ جو خبریں آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے طالبان اپوزیشن کے ساتھ کوآپریٹ کرنے یا ملنے کی کوشش کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ NRF جو ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، پاکستانی جو اہم عہدوں پہ مطلب یہ کہ ایسے جو کہ بڑے افغانستان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان سے میں نے یہ خود سنا ہے کہ NRF جو ہے وہ پہلے سے رابطہ کر رہا ہے اور یہی یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان جو بھی چاہے گا وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اگر پاکستان جو ہے طالبان کے خلاف ان کی مدد کرے۔ اب پاکستان از ان اے کیچ 22 سچویشن۔ پاکستان ایک سائڈ پہ طالبان کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا، نہ طالبان جو ہے کا رویہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو اب اگر طالبان نہیں تو پھر کیا؟ طالبان کے پاکستان کے لیے اب جو ہے اس وقت افغان طالبان کا متبادل بھی نہیں ہے، کیونکہ NRF کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے مہینے جو پاکستان نے کوشش کی اسلام آباد میں ایک کانفرنس بلانے کی جس میں مخالف گروپ کے کچھ خواتین شامل تھے، تو اس پہ جو افغان ڈائسپورا تھا اس نے اتنا شور مچا دیا کہ پاکستان کو اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا۔ اب پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر طالبان سے وڈرا کرتے ہیں، طالبان انٹرنل کنفلکٹ میں جاتے ہیں، کیونکہ یہ لائکلی ہے اگر پاکستان پہلے کوشش نہ کرتا، حقانی نیٹ ورک اور کندہاریوں کے درمیان صلح نہ کرواتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ کافی حد ان کے جو اختلافات ہیں وہ مزید کل کے سامنے آ جاتے۔ لیکن اب پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر افغان طالبان کو چھوڑتے ہیں، ان کے مخالف کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ پرسیپشن جو ہے کہ پاکستان افغانستان میں صرف لڑائی ہی چاہتی ہے، مجاہدین کے دور میں لڑائی، اس کے بعد جو ہے سول وار کے بعد طالبان کے بعد جمہوریت میں بھی امریکہ اور نیٹو کے خلاف طالبان کی انسرجنسی کو سپورٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، اور اب طالبان کے خلاف NRF کو سپورٹ کرنا۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی پالیسی میکرز کے لیے اب یہی کنفیوژن ہے کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے انکلوڈنگ دا طالبان، صرف افغان کیپٹل کے ساتھ جو ہے یعنی کابل کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ تو اس میں یہ کتنا کامیاب ہو سکتا ہے کہ کیونکہ دوسری سائڈ پہ افغان طالبان نے ریسنٹلی جو حافظ گل بہادر اور TTP کے درمیان جو لڑائی شروع ہو چکی تھی، وہ GDA نے، جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس جو ہے GDI نے اس کا پیچ اپ کرایا اور اس میں حقانی نیٹ ورک
کے جو لیڈرشپ تھے وہ بھی شامل تھے، تو یہ بھی پاکستان کو اریٹیٹ کر رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، میں اس وقت یہی جو کہنا چاہ رہا ہوں اس بھی لاگ میں بھی یہی ہے کہ پاکستان کیچ 22 میں اس وقت جو ہے سچویشن کے ساتھ وہ کا سامنا ہے۔ طالبان کے ساتھ چل بھی نہیں سکتا، لیکن طالبان کی مخالفت بھی نہیں کر سکتی۔ اگر دنیا اس طرح امریکہ یا دیگر ممالک اگر کل افغان طالبان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ جنگ مسلط ہوتی ہے تو پھر بھی پاکستان کے لیے مسئلہ ہے۔ تو دا بیٹر از پاکستان اپنے بارڈر پہ توجہ دے، پاکستان اپنی انٹرنل سیکیورٹی پہ توجہ دے، پاکستان اپنی انٹرنل پالیسیز کو چینج کرے اور کوشش کرے کہ ساری توجہ اس بات پہ کر دے کہ بارڈر کو نارملائز کرے۔ اس وقت گزشتہ میں 4-5 دہائیوں سے یہ بارڈر اب نارمل ہے، سو دیٹ از اے بگ چیلنج فار پاکستان، اور طالبان کو پولیٹیکلی انگیج کرے۔